رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام آئیڈیز کے پلیٹ فارم سے جہان امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ بہت خوبصورت عنوان ہے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، ہمیشہ میں ان کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بہت دل سے بات کرتے ہیں اور دل میں اتار دیتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آئی ڈی ایس نے الحمدللہ یہ کوشش کی کہ عشرہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرس کے موقع پر یہ 10 روزہ پروگرام سجائے جائیں، اور اس کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے جہان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا کہیے گا؟ ماشاء اللہ حافظ صاحب، یہ تو ناظرین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ آتا ہے تو آئیڈیاز الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح پیغام ہوتا ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک ورکنگ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ہمیں یہاں پر آ کر اندازہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبوبین کے صدقے آپ کی غیبی مدد فرمائیں، اور یہ پلیٹ فارم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا صبح قیامت شاد و آباد رکھے، یہاں سے حق کا پرچم بلند ہوتا رہے۔ اور واقعی میں اتنے پروگرامز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں سوشل میڈیا کی ایک یوں سمجھیں کہ طوفان بدتمیزی کا یلغار ہے، اس میں اگر کوئی پلیٹ فارم آپ کو درست ترجمہ نہیں کرے تو ہمیں ہر اعتبار سے اس کا دست و بازو بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب نے ہمیں دعاؤں سے نواز دیا ہے۔ ناظرین کرام، عاشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، اس ٹاپک پر اس سے قبل کہ میں علامہ صاحب سے سوالات کا آغاز کروں، کچھ تمہیدی جملے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس مرد کلندر کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں کہ جس کی تمام تر فقاہت، اجتہاد، تصنیف، تحقیق، ریاضت، عبادت، سب کچھ اگر ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو وہ لفظ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، ہمارا آج کا موضوع ہے عاشق رسول ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتے ہی دل بھر آتا اور آنکھیں چھلک پڑتی۔ یہ کوئی عام درجہ نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو ایک عشق اور محبت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دوسرے سفر حج میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد سخت بیمار ہو گئے، مگر اس کے باوجود حاضری مدینہ کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہ آئی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے علماء کرام آپ کو روکنے لگے تو اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا۔ معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ جب آپ کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے علماء کرام کا اصرار بڑھنے لگا تو آپ نے یہ حدیث پڑھی، من حج ولم یزرنی فقط جفانی، یعنی جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے، زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضروری ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، اگرچہ اسی وقت میرا دم نکل جائے۔ تو جب ہم آج یہ کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، اس کا مطلب ناظرین کرام صرف ایک شاعر، ایک فقیہ، ایک مفکر کی تعریف نہیں، بلکہ امت کو ایک ایسا کردار دکھاتا ہے جو عشق، ادب اور اطاعت کی کامل تصویر ہے۔ یہی وہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کے عشق میں نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ بے ادبی ہے نہ خشک نظری، بس توازن ہے، اور توازن میں ہی عشق حقیقی کی جھلک ہے۔ تو آئیے قبلہ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں کہ عاشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ قبلہ علامہ صاحب، ظاہر بات ہے کہ ٹاپک ہے عاشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، تو
عاشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت کی کیا تعلیمات ہیں، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حافظ صاحب، آج کا موضوع میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والا ہے اگر وہ محسوس کرے، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اور پھر آپ نے جو بات کی نا، تو جب میں نے انٹرو بھی ابھی آپ کے سامنے سنا تو واقعی یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور آپ نے فرمایا کہ عاشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ میں کہتا ہوں یقین مانیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کی کوئی تعلیمات پڑھیں نا، تو بڑے سے بڑا عشق کرنے والا آج کے دور میں امام احمد رضا کے سامنے ادب میں سر جھکائے گا کہ ہم عشق کے تمام اصولوں کو دیکھنے کے بعد بھی جب پہنچے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس تو ان کا عشق سمندر ہے، میرا عشق قطرہ ہے۔ اللہ اکبر، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو عشق کے اصولوں کو جانتا ہو۔ واہ 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 واہ۔ ابھی آپ نے مدینہ پاک کی کیا مثال دی ہے، آپ بتائیں نا، یہی سفر کے مہینے کے اندر، ربیع النور شریف کے مہینے کے اندر مدینہ پاک جانے کا زیادہ سلسلہ ہوتا ہے عمرے پر۔ آپ بتائیں نا کہ 2 گھنٹے فلائٹ آگے پیچھے ہو جائے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ بالفرض آپ سے کسی گروپ نے کوئی کمنٹ کیا ہے اور اس کے مطابق اگر آپ کو ہوٹل نہیں ملا، ٹھیک ہے آپ اپنا حق رکھتے ہیں کہ آ کر ان سے بات کریں، لیکن ہم مدینہ پاک کی فضا میں صرف ہوٹل کا اسٹیٹس آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بھی سب بھول جاتے ہیں۔ تو ہم کیسے جانیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا عشق کہاں عروج اور کس پرواز پر ہے؟ میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، یقین مانے لفاظی نہیں کر رہا۔ اگر اس کا ذرہ بھی مل جائے نا تو پھر ہمیں چاشنی سمجھ آ جائے، پھر ہمیں ایک مرتبہ درود پاک کا جو لطف ہوگا نا، وہ پھر ہمیں کوئی اور نظر نہیں آ سکتا۔ پھر جب ہم کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھیں گے نا، تو اعتراض تو دور کی بات ہے، پھر 2 شعر نہیں، آپ کے سامنے پورا بھی مصطفیٰ جان رحمت پڑھ دیا جائے گا نا، آپ کے پاؤں ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے اگر عشق آپ کے پاس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہمیں صرف زبان کی حد تک عشق ہے لیکن اگر وہ ہم نے اپنے اندر نہیں اتارا تو 2 شعر کے بعد پھر ہمیں خارش بھی محسوس ہوگی، پھر ہم آگے پیچھے ہونا بھی محسوس کریں گے۔ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم اپنا یوں سمجھیں کہ محاسبہ کریں، اور ابھی آپ کے اسی وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم بات کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تو بہت عظیم درجے پر ہیں۔ عشق کے حوالے سے یہ بنیادی بات ہمیں جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں، انسان کے ساتھ ایک نفس ہے اور ایک روح ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں مرکب ہیں۔ نفس اور روح کا مجموعہ جب بنتا ہے تو انسان زندگی کے اندر قدم رکھتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم تو ہوتا ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو روح اور نفس کا تعلق انسان کے ساتھ ایک ساتھ ہے۔ ہمارا معاملہ اس وقت نفسانی زیادہ ہے، ہم پر نفس کا غلبہ زیادہ ہے۔ جب نفسانی معاملات ہمارے ساتھ زیادہ ہیں نا تو ہم ہر بات میں اپنی عقل کو آگے لاتے ہیں جی، اور جن کا زندگی کے اندر غلبہ روحانی ہوتا ہے نا تو ان کی زندگی میں ہر جگہ نمایاں پہلو عشق کا نظر آتا ہے۔ کیا بات، میں آپ کو یہ بنیاد بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی عقل کامل عطا فرمائی ہمارا تصور نہیں ہے۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی کتب کو پڑھیں، میں نے پہلے بھی کہا آپ کی ٹرانسمیشن کے تھرو، آپ اگر اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے اس کو اگر کوئی پڑھنے والا ہو واقعی میں تو وہ پہنچے گا کہ یار اللہ رب العالمین نے کیسا محقق بنایا آپ کو، اور آپ کے عقل کو اللہ رب العالمین نے کتنا کمال عطا کیا کہ آپ جس بات میں غور کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اس کی تہہ تک جاتے ہیں اور اتنی جہتیں اس کی واضح کرتے ہیں کہ اس فیلڈ کا جو ماہر ہوتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے کہ یار میں اس تک نہیں پہنچا، اعلیٰ حضرت کیسے پہنچے۔ لیکن یاد رکھیے گا، تو یہ عقل ہے تبھی تو پہنچے، لیکن جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو ان فنون کے ماہرین میں بھی آگے کھڑا کر دیا نا تو وہ اعلیٰ حضرت کی عقل نہیں تھی، وہ امام اہل سنت کا عشق تھا۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ دیکھیں ہر فن والا جب کام کرتا ہے تو عقل تو ہے نا، عقل نہیں ہے تو بندہ کسی کام کا نہیں ہے، تو عقل تو ہے، ہر فن والے کے پاس عقل ہے، لیکن ہر فن والا اگر ممتاز ہوتا ہے
اور اس فن کے اندر چاشنی آ جاتی ہے اور سب کے دلوں میں وہ اتر جاتا ہے تو وہ عشق ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اس لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے کچھ نہ کچھ روحانیت بھی ہونی چاہیے. کمال کمال. اور جس کے پاس روحانیت ہی نہیں ہے، کمال. اور روحانیت بغیر حضور سے محبت کی اور بغیر پیاروں سے وفا کی آ بھی نہیں سکتی. یہ بھی یاد رکھیے گا. روحانیت کے لیے طریقت کو جاننا ضروری ہے، یہ الگ موضوع ہے. اگر کوئی اللہ والوں کو مانے گا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہی نہیں ہوں، تو اس کو تو روحانیت چھو کے نہیں گزری. اور ناراض نہ ہو جس کو روحانیت نہیں ملی، اسے امام احمد رضا کیسے سمجھ آئیں گے. اس لیے روحانیت جس کے پاس ہے اس کے پاس عشق ہے، جس کے پاس عشق ہے اس کو عاشقوں کا امام احمد رضا خود ہی سمجھ آ جائے گا. واہ واہ واہ. یہ اس دور میں ضرور ہے، کیونکہ حافظ صاحب یہ 2025 چل رہا ہے اور اتنے معاملات ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں کہ بھائی بہت تحقیق کا دور ہے اور دنیا کہاں پہنچ گئی. ٹھیک ہے، 5th وار ہے، یہ ہے وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو بنیاد کے اندر جو روحانی طاقت کو رکھا ہے نا، اگر ہم اس کو عشق کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے نا، دنیا چاند پہ بھی پہنچ جائے تو آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے میں تو اسی گلی کا گدھا ہوں اور میں اسی گلی میں گھومنے والوں کا نوکر ہوں کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور میں آپ کو سچی بتاؤں، عاشق اس سے متاثر ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے چراغ کو دیکتا ہے. اصل یہی ہے حافظ صاحب. دنیا تو یہی رہ جائے گی، آپ جتنی بڑی بھی تحقیق کر لیں، جس فن میں بھی پہنچ جائے، لطف، ذائقہ، مزہ، نور، روحانیت، برکت نہیں ملے گی جب تک عشق نہیں ہوگا. یہی تو اب آپ مجھے بتائیں نا. دیکھیں ایک مسلم سائنسدان ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا کے اوپر اور بڑے بڑے معاملات کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک نان مسلم بھی ہوتے ہیں، لیکن جب مسلم سائنسدان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے نا تو اس کا اندر سے دل جھوم رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. یہ اصل ہے. اور جس کے پاس صرف عقل ہے نا، جس کے پاس منزل نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا رب ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ تحقیقات میں جتنا آگے بڑھ جائے بے چین ضرور رہتا ہے. دل قرار نہیں پکڑتا. دل میں قرار اسے ہی آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو ابتدا میں ہم نے اس لیے بات کی کہ دیکھیں، اور عشق کے بعد پھر بندہ حافظ صاحب تذبذب میں نہیں رہتا، شک میں نہیں آتا. پھر میرے امام کیسے کہتے ہیں بخدا خدا کہ یہی ہے در. یہ کیسے کہا؟ اچھا پھر آپ شروع میں کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں، پھر چلتے چلتے آخر میں آپ تو کلام پڑھے ہوئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے شعر میں کس بات کا شک تھا؟ نا 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 نا، واللہ صرف ان کی رسائی ہے. جو امام احمد رضا اتنی پختگی کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، یہ عشق نے ان کو پہنچایا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین کو، پھر کیونکہ کالج والے سنتے ہیں، اسٹوڈنٹ سنتے ہیں، سب سنتے ہیں کہ بھائی محقق بنیں، ریسرچ کرنے والے بنیں، عقل کو استعمال کریں، سب ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنی بھی تسلی چاہتے ہیں نا، اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں نا، اور رات میں چین سے سونا چاہتے ہیں نا، اور عزت کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں نا، اور عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو اس ٹرانسمیشن سے اپنا ایک اصول طے کر لیں کہ آج کے بعد میں نے نفس کے مقابلے میں روح کو فوقیت دینی ہے. اور جب یہ بات سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں آسانی ہو جائے. کمال کر دیا حضور، کمال کر دیا آپ نے. آغاز میں ہی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ اب مزید آگے سننے کا اور لطف آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر بات ہے علامہ صاحب، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی سید اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام ہیں. بے شک. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح عشق و محبت کا اظہار فرمایا، قلم کے ذریعے، اپنے سخن کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، تو عاشقوں کے امام آپ ہیں. اب ظاہر بات ہے ذہن میں عام بندے کا سوال آتا ہے کہ بھئی خود سید اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس انداز سے اپنایا؟ اللہ اکبر. دیکھیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا قول اور فعل، آپ کا ظاہر اور باطن، آپ کی خلوت و جلوت، میں بہت سوچ کے کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. کیا بات ہے. کوئی کہے کہ بس علامہ صاحب نے لفاظی میں ایک ہی پیرا ہے میں بول جائے، نا نا نا. پھر میں کہہ رہا ہوں قول اور فعل، خلوت و جلوت، ظاہر اور باطن، اور زندگی کا ہر حصہ، چاہے وہ بچپن کا ہو، یہ بھی بڑی بات کہہ رہا ہوں، چاہے وہ نوجوانی کا ہو، چاہے وہ جوانی کا ہو، چاہے بڑھاپے کا ہو، چاہے جب آپ کا شہرہ تھا، چاہے جب شہرہ نہ تھا، لوگ جانتے تھے، لوگ نہیں جانتے تھے، آپ مسند افتاء پر تشریف فرما تھے، اس سے پہلے، اس کے بعد، یعنی ہر موڑ پر امام احمد رضا کو دیکھا تو عشق مصطفیٰ کی تصویر دیکھا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں
کہ حافظ صاحب تھوڑا سا اسٹیٹس ہمارا ہو جاتا ہے نا، اور تھوڑی کلف اگر ہمارے کپڑوں میں زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم تو لوگوں کی مروت میں انگوٹھا چومنا چھوڑ دیتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ہم تو پھر صلاۃ السلام میں کھڑے ہو کر جھومنا چھوڑتے ہیں کہ یار یہ برابر والا کیا کہے گا کہ یہ حافظ صاحب ایسے سلام پڑھتے ہیں، یار اتنا جھوم رہے ہیں، یہ تو کیا ہو گیا. تو جب ہم غریب تھے تو پھر ہم دیوانے تھے، اور کیا تھوڑا مال آ گیا اور کیا ہم تھوڑے سے پرانے علاقے کو چھوڑ کر بڑے علاقے میں اگر ہم نے گھر بنا لیا تو عشق میں تبدیلی ہو جائے گی. بڑا اہم میں اس لیے بات کروں، دیکھا کیا ہے حافظ صاحب، یہ کیا بات ہو، اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھے تو انگوٹھا نہیں چومیں گے، اگر ہم لوگوں کے سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کا دوسرے سے تعلق ہے تو کیا انگوٹھا نہیں چومیں گے؟ یہ کون سا عشق ہوتا ہے یار، یہ نہ بات کریں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے عشق کی بات کی، آج موضوع روحانیت والا ہے، میں پھر اس پر لاؤں گا. کیا بات. کوئی کہ یار علامہ صاحب یہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے، تو میں نے کہا پھر آپ تھوڑا سا روحانیت والا ٹیسٹ کروائیں، اپنے مرشد کی صحبت میں پھر جائیں اور ان کو کہا حضرت صاحب کوئی مجھے روحانیت والا دم کرو تاکہ مجھے امام احمد رضا سمجھ آئیں. کیونکہ اب بھی اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو وہ اس کی عقل ہی اس کو خلل میں ڈالنے کی کوشش کر رہی. میں کسی مسلمان کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گریباں میں جا کے، اب آپ دیکھیں نا امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو سونے کا انداز تھا نا حافظ صاحب، تو سیرت میں جنہوں نے لکھا انہوں نے کہا امام احمد رضا جس انداز میں سوتے تھے نا تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کرتے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب بھی کوئی کام کرتے نا تو دائیں طرف سے کرتے. واہ. آپ اشعار سے، آپ کے ملفوظات سے، آپ کے کلام سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی زندگی سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. اور دیکھیں اگر میں مثال ایک عرض کروں حافظ صاحب، ہم میں اور اللہ والوں میں فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کوئی کام سنت ہے، کوئی کام سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہم اس کام کو چھوڑنے میں دیر نہیں کرتے، کہتے ہیں سنت ہے یار جی اس لیے چھوڑ دیا. فرض تو نہیں چھوڑے، سنتیں چھوڑ دی. اور اللہ والے اس لیے نہیں چھوڑتا کہ یہ سنت ہے. اللہ اکبر. کیسے چھوڑوں، حضور کا عمل ہے، یہ فرق ہے. واہ واہ واہ. مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بہت دلدل میں چلے گئے ہیں، ہماری عقل نے، دنیا کے معاشرے نے، دنیا کے رنگین ہمیں بہت نیچے، اور ہم اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں ایک فتویٰ ایک تقویٰ ہے. ہم سنت اس لیے چھوڑ دیتے کہ سنت ضروری نہیں ہے، اور عاشق اس لیے نہیں چھوڑتا کہ سنتیں کیسے چھوڑوں، رسول اللہ کا عمل ہے، کمال میں حضور کا عمل چھوڑ دوں. تو اگر ہم اس پیرائے میں جائیں گے نا تو پھر ہمیں عشق سمجھ آئے گا. اور یاد رکھیے گا عشق امتحان لیتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی آئے تھے کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے عشق ہے، سرکار نے فرمایا تمہیں عشق ہے؟ کہا جی حضور مجھے محبت ہے. جب 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں پوچھا؟ حضور کو شک نہیں تھا، امت کو بتانے کے لیے کہ تم توجہ کرو میرے صحابی نے کیا بات کی ہے اور میں نے اس پر 3 مرتبہ کیوں سوال کیا. جب سب متوجہ ہو گئے، اب اللہ کے محبوب نے دنیا کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اب تو تمہارے لیے پھول کی سیج ہوگی، تم تو اگر تھوکو گے تو پھر سبزہ اگ جائے گا، تم تو اگر ہاتھ رکھو گے مٹی میں تو سونا بنے گا. نہ فرمایا اتنی تیزی کے ساتھ تم پر آزمائشیں آئیں گی جیسے اوپر سے نیچے پانی آتا ہے. اللہ اوپر سے نیچے جب ڈھلان سے پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ یہ دارالامتحان ہے. دیکھیں عشق کا دعویٰ کیا تھا سید الشہداء نے تو جسم کے ٹکڑے بھی ہو گئے. عشق کا دعویٰ کیا تھا مصعب بن عمیر نے تو کفن بھی نہ ملا. عشق کا دعویٰ کیا تھا پھر حضرت حنظلہ نے. عشق کا دعویٰ کیا تھا پھر اہل بیت اور مولا حسین نے. عشق کا دعویٰ کرتے کرتے پھر اعلیٰ حضرت نے جب بات کی تو پھر عشق اس انداز میں پرکھتا ہے اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایک تھا عام آدمی ماننے والا، ایک تھا عاشق. جب عاشق کوئی ہوتا ہے تو اس کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اپنے مشن اور وفا سے پیچھے نہیں ہٹتا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج کی ٹرانسمیشن میں اگر ہمیں عشق رسول کے حوالے سے پتہ چل جائے، اور یاد رکھیے گا عشق رسول کے حافظ صاحب تقاضے بھی ہوتے ہیں. بندہ سے بات کرے اور عمل میں زیرو ہو، گفتگو میں تو پھر بڑا شہنشاہ ہو اور کردار میں اگر وہ زیرو ہو. حضور سے عشق کی بات کرے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے اور اس کے منہ سے 2 جملے نہ نکلیں، اگر اس کا اندر سے ریئیکٹ نہ آئے. اور آپ کو پتہ علامہ سبکی ہو، دیگر ائمہ ہو، وہ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم کی بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کی بات آ جائے تو صرف دل میں برا ماننے سے بھی بات نہیں ہوگی، بلکہ قلم کے ذریعے جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کے ذریعے جب تک وہ اس کا دفاع نہیں کرے گا اس کے ایمان کامل نہیں ہے. اللہ اندر کی بات ہے. دعویٰ کیا اپنے عشق کا بات اس کی ہو رہی ہے، رخصت کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہاں ذات مقدم نہیں ہے. ذات
اس کی ذات ہے ہی نہیں، فنا ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. اور جب وہ فنا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا جن کے لیے فنا ہوا ہے نا حافظ صاحب، جن کے لیے فنا ہوا ہے وہ باقی ذات ہیں، ان کا ذکر باقی ہے. تو فنا ہونے والوں کو فنا ہونے نہیں دیا جاتا، ان کے وصال کے بعد قیامت تک ان کا ذکر بھی باقی رکھا جاتا ہے. اللہ بتایا جاتا ہے اللہ. کہ یہ ہم سے محبت کرتے تھے. آج مسئلہ کیا ہے؟ مجھے میری فکر ہے، مجھے میرے تعلقات کی فکر ہے، مجھے میرے اسٹیٹس کی فکر ہے، لوگ مجھے دیوانہ نہ کہیں، مجھے اس کی فکر ہے، مجھے اس کی فکر. ہم اس کے پیچھے لگ گئے تو کیا ہوا؟ 2-4 سال ہم نے اپنا نام بنا لیا، دنیا سے بندہ گیا، سب بھول گیا. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور جتنے اس سمجھے کہ صف کے جو امام عشق کے، انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے. ان کی توجہ ہی نہیں تھی اس طرف میں کیا، مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے. ان کی توجہ صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تھی. جب انہوں نے حضور کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا تو پھر رب العالمین اپنے محبوب کے ذکر کی برکت سے ان مٹنے والوں کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. اللہ اکبر. تو اس لیے دیکھیں. اچھا پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی وقت کا میں حافظ صاحب اگر ہم اس پر غور کریں تو امام احمد رضا کے اگر آپ اشعار پڑھیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. واہ واہ واہ. یعنی لے کر کیسے ہے؟ اور وہ بھی عاصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں ہاں تو نے انہیں جاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی. اب جو اعلیٰ حضرت نچوڑ دیتے ہیں نا، آپ کی ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم پبلک کو اور حضور کے ماننے والوں کو میسج دے دیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، جو فرض ہے نا وہ فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاذ ور کی ہے. اللہ اکبر. اس کو امام احمد رضا نے بتایا کہ تم دنیا میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئے ہو، اسی لیے تو قبر کے اندر حافظ صاحب بخاری شریف کے اندر 1 سوال ہے، دیگر کتب کے اندر 3 سوال ہے، لیکن آخری اور فائنل سوال یہی ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات پاک کے بارے میں. جب سرکار تشریف لائیں گے قبر میں، حضور کی زیارت ہوگی، ہر ایک سے پوچھا جائے گا جب وہ قبر میں پہنچے گا انسان کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. امام نے اسی لیے فرمایا کہ جب قبر کا امتحان کا فائنل سوال ہے ہی حضور کی ذات کے بارے میں، تبھی فرمایا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. یہ کیوں بات کی؟ جب حضور کے لیے ہمارے منہ میں زبان ہوگی نا تو ہم اپنے آپ کو برا کہنے والے پہ توجہ ہی نہیں ہوگی. بھائی میں اپنی ذات کو بھول گیا ہوں نا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری ذات کیا ہے. میں جن کے لیے آیا ہوں وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان سے وفا کے لیے، ان کے دین کے کام کے لیے، ان کو ماننے کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، ان کی فرما برداری کے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا. بس وہ اس کے گرد زندگی بسر کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. تو ان کی معراج اور ان کی ذات اصل مقصد رسول اللہ علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے. کوئی بھی کام وہ کرتے ہیں، کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں. آپ کی ٹرانسمیشن سے بھی یہی پیغام دوں گا کہ کوئی بھی کام کریں حلال، کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھیں، آپ جیسے بھی ہوں، آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، وکیل بنیں، آپ بیوروکریٹس بنیں، آپ پائلٹ بنیں، آپ کچھ بھی بنیں، لیکن آپ عاشق رسول پہنیں کیونکہ آپ حضور کے امتی ہیں. سبحان اللہ. دنیا کے جس شعبے میں جائیں، دنیا کے جس کونے میں جائیں آپ، ہو عشق رسول ہمارے پاس. کیونکہ اصل مقصد یہ ہے، اگر ہم دنیا کے کسی شعبے میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے، یہ کسی جگہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اگر اس نسبت پہ کمپرومائز کر جائیں تو پھر بندہ زیرو ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. عزت پیچھے پیچھے آئے گی، شہرت پیچھے پیچھے آئے گی، دولت قدموں میں آئے گی، اسٹیٹس چاہیے، نام چاہیے، سب ملے گا اگر ان کے ہو جاؤ. جو حضور کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا علامہ صاحب کہ دعوی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل یہی ہے کہ بندہ کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہو، وہ یہ دیکھے کہ یہ میرے حضور کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، حضور سے اس کی محبت کیسی ہے. یعنی رشتہ دینا ہو، رشتہ لینا ہو، تعامل بنانا ہو، عمل بتائے گا، عمل بتائے گا. واہ واہ واہ. میری آپ سے دوستی اور آپ کو برا کہنے والوں کے ساتھ میں چائے پی رہا ہوں، اللہ، تو آپ پوچھیں گے تو سے علامہ صاحب یا تو وہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. جی جی جی. ہم دوستوں کے حوالے سے بہت سینسیٹیو ہیں. یار آپ اس کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے؟ یار آپ کو پتہ نہیں ہے اس سے میرا اختلاف ہے. تو حضور جان عالم کی بات اور ہم پھر ان کے ساتھ رشتے کریں. عشق تو نہ ہوا پھر حضرت، یہ تو کچھ اور ہوا. ماننا بھی نہ ہونا ہے. اللہ، یہ تو بات عشق تو بہت آگے حافظ صاحب، عشق تو بہت آگے ہے. ہم نے بات بھی نہیں کی اس کے حوالے سے. اور ایک جملہ عرض کروں، ایک مجذوب آئے تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس، ان کی نظر ابھی زمین پر تھی، کیونکہ مجذوب آہستہ آہستہ طے کرتے ہیں نا، ان کی نظر ابھی زمین پر تھی، آسمانوں پر نہیں تھی. انہوں نے آ کر کہا اے امام احمد رضا، تم مجدد ہو، تم بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کہاں کہاں ہے؟ تو
تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کی حکومت زمین پر بھی ہے آسمانوں پر بھی ہے. انہوں نے کہا آسمانوں پر نہیں ہے, امام نے کہا آسمانوں پر بھی ہے. جب 2-3 بار تکرار ہوئی وہ چلے گئے. تھوڑی دیر ہوئی, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چھوٹے شہزادے چھت سے نیچے گر گئے. حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خالد رحم چھت کی منڈیر سے نیچے گر گئے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے گھر والوں نے کہا کہ امام آپ نے ان سے بحث کی, وہ مجذوب ہیں, اس وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ پہلے تو جا کر دیکھ لیں مصطفیٰ رضا کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا. کیا بات ہے, عشق یہ ہوتا ہے نا, پہلے تو یہ دیکھ لیں, پہلے تو یہ دیکھ لیں. پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہوا, خراش بھی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا سنو, ایک نہیں 1000 مصطفیٰ رضا بھی حضور کی عظمت کی جو بات ہوگی اس پر میں قربان کر دوں گا. اللہ اکبر اللہ. اب تھوڑی دیر گزری کہ منصوب آ گئے دوڑتے, وہی منصوب تھوڑی دیر بعد آ گئے. فرمایا احمد رضا تم بات صحیح کر رہے تھے کہ جیسے حضور کی حکومت زمین پر ہے ایسے ہی آسمانوں پر ہے. تو اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ قبلہ اس وقت تک آپ کی نظر زمین پر تھی, جب اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمان تک جب رسائی دی تو آپ نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی حکومت جیسے زمینوں پر ایسے آسمانوں پر. اللہ اکبر. مشن وہی, نظریہ وہی, سامنے کوئی بھی آ جائے جو عاشق ہوتا ہے وہ نظریے پر اور رسول اللہ کے ذات پر آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ تبھی میرے امام نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. بڑا آسان وظیفہ ایمان سلامت لے کر جانا, اور ایمان سب سے بڑا خزانہ ہے. جو چاہتا ہے میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس حضور کو جان, حضور کو مان, اسی ذات کے گرد گھومتا رہے, انشاءاللہ یہ ماننا تجھے دنیا آخرت میں کامیاب کر دے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت وہ ابھی ایک محفل کے اندر میرے ذہن میں بات آئی, ظاہر بات ہے ہم آپ علماء سے سیکھتے ہیں. میں نے کہا کبھی کسی موقع پہ آپ کو لگے نا یار چلو معاملہ ایسا ہے, فلاں سے مل لیتا ہوں جو نظریہ درست نہیں ہے, فلاں سے مل لیتا ہوں. تو میں نے کہا اس شعر کو وظیفے کے طور پہ پڑھیے گا. وہ شعر کون سا؟ لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا ہے میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. ایسا فوراً کرم ہوگا انشاءاللہ کہ ان کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا. تو علماء نے لکھا حافظ صاحب آپ کے شعر, یہ جو شعر ہے نا, فرمایا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب یہ مصرع کہا نا حضور کی بارگاہ میں, تو آپ رسول اللہ کی مجلس میں حضوری والے تھے. حضور کا اتنا کرم تھا کہ پہلا مصرع کیا کہا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. پھر آگے کیا کہتے ہیں, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا, تیرے قربان گیا. حضور کا جلوہ فوراً سامنے آیا. ہائے 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 ہائے. یہ اعلیٰ حضرت نے ابھی ایک مصرع مکمل کیا, سرکار نے پھر کرم کیا. اللہ اللہ. کنیکشن ہونا اور چارجنگ ہو ہمارے پاس, وہاں سے تو کرم ہے ہی. واہ واہ. یہاں سے ہمیں اس وقت کرنٹ ملنا شروع ہو جائے گا جب واقعی ان کے ہو کے دیکھیں. آج تک ہوئے نہیں ہے نا حافظ صاحب. اللہ. ہمیں اپنے یوں سمجھیں کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں ہم اسی کو سب سمجھتے ہیں جی کہ میری یہ عقل ہے, میری یہ ریسورسز ہے. علامہ صاحب حافظ صاحب آپ کو نہیں پتا کام ایسے ہوتا ہے, کام ویسے ہوتا ہے, اس کو بھی جوڑنا ضروری ہے, دنیا بھی ہے یہ بھی ہے. حضور کے ہو جائیں سب ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ صاحب واقعی ایسا محسوس ہو رہا ہے ابھی گفتگو شروع ہی ہوئی ہے کیونکہ موضوع کے اندر وسعت بہت ہے. ایک تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو جان ہے. ظاہر بات ہے کہ تمام میں کہتا ہوں کہ موضوعات کی جان یہی ہے, حضور کی محبت, مرکز تو یہی ہے, محور تو یہی ہے. اور پھر ایک ایسے عاشق کی بات کہ جس سے الحمدللہ ہمارے جیسے لاکھوں عشق کی خیرات لینے کے لیے کہ ان کے صدقے کچھ ہمیں بھی حضور کی محبت کی خیرات مل جائے. ظاہر بات ہے کہ کوشاں رہتے ہیں اور طالب رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی محفل میں ہم پر خاص ایسا کرم ہو سکے, دی اعلیٰ حضرت کا ایسا فیضان جاری ہو جائے کہ ہمیں حضور کی محبت کا جام اور واقع حضور کی محبت کا عشق اور اس کے چند ذرے چند قطرے ہمیں نصیب ہو جائیں. واقعی یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے. حضرت آپ کا جی تجلی الیقین اور الامن والعلا, یہ دو امام کی کتابیں میں آپ کی ٹرانسمیشن کے تھرو کہوں گا کہ یہ حضور کی امت پڑھ لیں. واہ واہ. تجلی الیقین الامن والعلا, اس کے ترجمے بھی آ گئے, بہت آسان ہے, آپ کو مکتبے سے مل جائیں گی. اعلیٰ حضرت کی دونوں کتابیں پڑھیں, پھر پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کا عشق کیا ہے, اور پڑھیں گے تو پھر آپ کو بھی آئندہ حضور کے نام لینے میں وہ سرور آئے گا کہ پھر آپ اندر سے انشاءاللہ خوشبو محسوس کریں گے. سبحان اللہ. الامن والعلا تجلی الیقین, یہ دو کتابیں لازمی پڑھ لیں اس عشرے کے اندر اعلیٰ حضرت کے, انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, انشاءاللہ اگلے پروگرام جہان امام احمد رضا میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بات پھر اعلیٰ حضرت کی ہوگی اور فکر رضا کی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.